کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اب ہم اتکاف بیٹھے تھے، ہمیں کہتے تھے قرآن نہیں پڑھنا. اچھا، کون کہتے تھے؟ جو تاجی تھے ہمارے، جو ہمارے ہمیں وہاں سمجھانے آئے تھے، دین کھلانے آئے تھے. کیوں نہیں پڑھنا؟ ہمیں کہتے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آپ نہیں سنتے تھے؟ نہیں، میں نہیں سنتا تھا. پہلے شروع سے لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. یہ اللہ اکبر. اچھا، کیا لگتا ہے انجینئر صاحب کو سننے کے بعد لائف میں چینج آیا دین کے پوائنٹ آف ویو؟ جی کافی رہنمائی ملی. جو چیزیں میرے اندر جو سوالات تھے ان کے جواب ملے، جو چیزیں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ ان سے مجھے ملی. اچھا، انجینئر صاحب کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے جو بابا جانی کے پاس نہیں تھی؟ ان کی کون سی باتیں سمجھ میں فرسٹریٹ ہو چکا تھا دعوت اسلامی سے. وہ بہت زیادہ وہ اپنے فرقے کی تعلیم دے رہے ہیں، جبکہ یہ صرف یہ پیورلی جو دین ہے، دین اسلام ہے، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میں علم حاصل کرنے آیا تھا. یہاں سے بہت یونیک چیزیں ملتی ہیں. اچھا، جو فرقے سے نہیں ملتی. اچھا میں بھی پہلے تاریخ رہ چکا ہوں. اچھا، میں پچھلے سال اتکاف بیٹھا ہوں. اچھا. اور وہاں سے جو ہے نا ہم نے تاریخ بنایا آن لائن. اچھا، آن لائن مرید کی آن لائن تاریخ. آن لائن تاریخ ہوتے ہیں ہم. کسی اور بڑے عالم دین کے ساتھ بھی ملنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح انجینئر صاحب کے ملنا؟ ان سے انسان سب سے زیادہ ان سے آسان. ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا مولوی آ جائے ان سے ملنا میں بہت مشکل ہو جاتا تھا. عام سا مولوی آ جائے نہیں ملتے ہی ہاتھ ہی نہیں ملاتے. تو اہل حدیث کے اوپر نا ایک کافی بری چیزیں بھی ہیں. ہاں، وہ ایک ان کے اوپر ایلیگیشن ہے بڑا اہل بیت کے حوالے سے، نصبیت کے. یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکارڈنگ چونکہ ختم ہو چکی ہے، آپ آئے ہوئے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں. تو آئیے. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام ہے بھیا؟ میرا نام سید عباس علی ہے. سید عباس بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. کیا کرنے آئے تھے؟ میں انجینئر صاحب سے ملاقات کرنے آیا تھا. پچھلے 6 سال سے انہیں سن رہا تھا اور الحمدللہ تبلیغ کا کام شروع کیا ہوا تھا، فیملی میں بھی، کزنس میں، دوستوں میں. تو الحمدللہ بس ایک حسرت تھی ان سے ملاقات کی، وہ آج پوری ہو گیا. تعارف کیسے ہوا تھا ان کا؟ نیگیٹو پازیٹیو؟ پازیٹیو ہوا تھا. وہ مطلب میں تو ایک کلپ فنی دیکھا تھا ان کا روزے کے مسئلے کے اوپر. ان سے کسی نے پوچھا کہ میرا بچہ سارا دن سویا رہتا ہے، تو انجینئر صاحب نے جواب دیا کہ اگر وہ سویا رہتا ہے سوائے فرض نمازوں کے، سوتا رہنے دے، اٹھ کے بیٹھ گیا تو فلمیں لا کے بیٹھ گیا. وہ مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون شخصیت ہے. اچھا. کئی ہفتوں ڈھونڈنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے تو ایک مذہبی اسکالر ہیں اور پراپر دین کا کام کر رہے ہیں. بس پھر دیٹ آن ورڈس میں کچھ سننا شروع کر دیا. اس سے پہلے آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بریلوی تھا. میں مولانا الیاس قادری کا مرید رہ چکا ہوں. امامہ شریف بھی باندھتا تھا. بہت پریکٹیکلی ان تھا دعوت اسلامی. اچھا، انجینئر صاحب کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے جو بابا جانی کے پاس نہیں تھی؟ ان کی کون سی باتیں سمجھ میں فرسٹریٹ ہو چکا تھا دعوت اسلامی سے. وہ بہت زیادہ وہ اپنے فرقے کی تعلیم دے رہے ہیں، جبکہ یہ صرف یہ پیورلی جو دین ہے، دین اسلام ہے، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. وہ فرقہ بریلوی اور فقہ حنفی کی بس تعلیمات دیے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے جو کچھ کرنا ہے اس کے اندر رہ کے کرنے سے آؤٹ آف دا باکس آپ نہیں جا سکتے، کنویں کا مینڈک بن کے جیو. بلکہ دین ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے پڑھ کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، سنا کے سنی نہیں بننا. یہ ایک یونیک بات ہے جو انجینئر صاحب کی جو مجھے اچھی لگی، اسی کو اڈاپٹ کیا اور الحمدللہ آن ورڈز اسی طرح چل رہا ہے. اچھا، آپ بابا جانی کے مرید تھے. بابا جانی کو ملنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح انجینئر صاحب کو ملنا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اس کے لیے آپ کو سفر کرنے پڑتے ہیں بڑے لمبے لمبے. اپنا میں تو خیر بڑا عرصہ 18 سال زندگی گزارے ہیں میں نے، اور ان میں ایکٹیولی میں نے 6 سے 7 سال دعوت اسلامی کے ساتھ لگائے ہیں باقاعدہ. میری جو دستار بندی ہے وہ ان کے رکن شورا حاجی حضرت آ رہی ہیں، انہوں نے کی ہے. تو میں نے خود درس ان کی کتابوں سے فیضان سنت اور فیضان رمضان سے درس دیتا رہا ہوں. تو میں نے سارا ماحول آبزرو کیا اور پریکٹیکلی یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے کہ جو آسانی ہمیں یہاں سے ملتی ہے یا ایکسیس ملتا ہے شخصیت سے ملنے کا یا اپنی خیالات کا اظہار کرنے کا، اس طرح سے باقی کسی جگہ بھی نہیں ہے. سوائے دعوت اسلامی کے بھی اس کے علاوہ بھی کہیں بھی نہیں ہے، سوائے اس کے ہماری جو یہاں دار ارکم ہے ہماری اکیڈمی ہے 6 نمبر. بہت شکریہ بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ جنید. جنید کدھر سے آئے ہو؟ جی کدھر سے آئے ہو؟ میں سرائل مگیر سے. سرائل مگیر سے. انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا آپ کو؟ نیگیٹو ہوا پازیٹیو ہوا؟ ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہوا تھا. اچھا، کیا سنا تھا؟ کیا ہوا؟ کون آ گیا؟ میرا ایک فرینڈ ہے سبز پگڑی والا، ٹھیک ہے، مدنی والوں کا. ہاں ہاں.
ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہم نے, اسی بات کا ذکر کیا اپنے فرینڈ کے ساتھ. اس فرینڈ نے نہ صرف نیگیٹو کمنٹس دیے ان کے بارے میں, ابیوز بھی کیا. تو ظاہر سی بات ہے, ہم جاہل قوم ہے, ہمیں لگا یار نہیں یار علی بھائی صحیح نہیں ہے. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ انکل کے ساتھ وہاں پہ ارشاد نام کے ایک اور بندہ بھی بیٹھتا ہے, وہ میرے والد صاحب کے کلوز فرینڈ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بس آ کے پھر میرے میں, میری والدہ صاحب میں اور میری بہن میں یہ صحیح دین کا جو علم ہوتا ہے نا کہ یار قرآن و سنت کے حوالے سے آپ نے اپنی لائف کو سروائیو کرنا ہے. ہمیں یہاں پہ زندگی گزارنے نہیں آئے, ہم نے 70-80 سال یہ جو بھی ہماری لائف کا جو ایک پیریڈ ہے وہ ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم وہ کرنے آئے اور دین کے حوالے سے کرنا ہے. بہت فرق آیا. انہوں نے تو یار دین آسان بتایا. دین آسان. بہت شکریہ. جی مہربانی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ جی بدر نذیر نام ہے. بدر بھائی کدھر سے آئے ہو؟ منڈی باولدین سے. منڈی باولدین. ہاں جی. کیا کرنے آئے تھے؟ جی میں دوست تھا میرا, اکثر وہ بیان سناتا تھا علی بھائی کے. آپ نہیں سنتے تھے؟ نہیں میں نہیں سنتا تھا. پہلے شروع سے لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. یہ اللہ اکبر. یہ کس نے کہہ دیا کہ نبی کہتا ہے؟ بہت سارے لوگ تھے ادھر منڈی میں نا. تو پھر جب میں نے خود سنا انہیں, پھر اس پہ جو سا نا کہا کہ یہ تو ایسی بات نہیں ہے, تو پھر تب. آج آپ پہلی دفعہ آئے ہو؟ ہاں جی پہلی دفعہ آیا ہوں. سنا بھی اس کو پہلی دفعہ؟ سنا پہلی. کہا اس نے اپنے آپ کو نبی؟ نہیں. اچھا. نہیں. تو پھر وہ جو جھوٹ بول رہے تھے ان کا کیا کرنا ہے؟ تو اب ابھی فوٹو لگاؤں گا, ان کو سمجھ آ جائے گی, پھر کمنٹ کریں گے, پھر بتاؤں گا. کتنے جھوٹے لوگ ہیں؟ جی جھوٹے لوگ ہیں بالکل. کوئی بھی چیز ہے, حدیث ہے, کوئی چیز بری لگی بھی ہو؟ نہیں کوئی چیز نہیں. اچھا. بہت اچھی ماشاء اللہ. باتیں ٹھیک کی ہیں؟ بہت اچھی, بہت اعلیٰ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ پاک زندگی دے, صحت دے. آگے سے سن لیں. جی انشاءاللہ ضرور. لوگوں کو بھی تلقین کریں گے اس چیز. اچھا. اور لے کے بھی آنا ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور. جو الزامات لگاتے ہیں ان کو لے کے آئیے. جی انشاءاللہ ضرور لے کے. ٹھیک ہے. اندر گئے تھے پکچر بنوائے؟ جی پکچر بنوائے. کیا لگتا ہے اور بڑے بڑے عالم دین ہیں ان سے بھی پکچر بنوانا اتنا آسان ہے جس طرح انجینئر صاحب بنوا رہے ہیں؟ نہیں مرزا صاحب سے بہت آسان ہے. ان کے سامنے نارمل بندہ آ کے بیٹھ سکتا ہے. ویسے کسی عالم سے ملنا ہو پہلے بہت جو ہے نا کسی بندے سے ملنا پڑتا ہے, بڑی سفارش وغیرہ کرنی پڑتی ہے. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ وقار منظور. السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا حاجی منظور, میرا بیٹا ہے. اچھا. آپ یہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ والد ہیں, کدھر سے آئے ہیں؟ ہم کھاریاں سے ہیں. کھاریاں سے. انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں؟ مجھے عرصہ لگ بھگ 2 یا 3 سال ہو گئے سنتے ہوئے. بابا کو آپ لے کے آئے یا یہ آپ کو لے کے آئے؟ میں ان کو لے کے آیا. اچھا. میں ان کے ساتھ آیا. یہ بتاؤ کہ انجینئر صاحب کو جب سے سنا لائف میں کیا چینج آیا؟ دین کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق آیا؟ جی ولنگنیس آ گئی ہے, اوپن مائنڈڈ ہو گیا ہوں کہ مجھے سب کو سننا چاہیے. جیسے انہوں نے خود بتایا کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں رد کیسے کریں گے, تو سیکھنا شروع کر دیا ہے ہر جگہ سے, ہر مکتبہ فکر سے, اور جس کی جو احسن بات ہے, جو قابل غور بات ہے, اس کے اوپر غور بھی کرنا شروع کر دیا ہے, اور کیوریوسٹی پیدا ہو گئی ہے کہ پوچھنے کی ایبلٹی پیدا ہو گئی ہے. اس سے پہلے تو سن کے ویسے ہی دا دے دینی, ابھی سن کے سوال پیدا کرنے والی ایبلٹی پیدا ہو گئی ہے, کیوریوسٹی پیدا ہو گئی ہے. اچھا کیا لگتا ہے انجینئر صاحب کو سننے سے پہلے جو ہمارے علماء تھے جن کے پاس ہم سپارے بھی پڑھتے رہے, قرآن بھی پڑھتے رہے, نمازیں پیچھے پڑھتے رہے, کیا وہ باتیں تھی سمجھ نہیں پائی, یہ ہمیں سمجھا نہیں پائے؟ اصل میں فرسٹ آف آل تو ینگ جنریشن انجینئر کے پیچھے لگ گئی ہے. کیوں؟ چونکہ ینگ جنریشن کے پاس سوچنے کی ایبلٹی پیدا ہو گئی ہے نا, کیوریوسٹی پیدا ہو گئی ہے, سوالات پیدا ہو گئے ہیں, چیزوں کو لاجیکل سمجھنے کا ایک وہ عنصر پیدا ہو گیا عوام کے اندر. تو بچپن میں جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو تب تو ہمارے پاس ایبلٹی نہیں تھی. تو انجینئر صاحب جو ہیں وہ ینگ جنریشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک ایسی ہے جس کے اوپر سیکھنے کا مرحلہ جو ہوتا ہے انسان اس میں پی کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ٹارگٹ آڈینس انجینئر صاحب نے پکڑی ہے وہ ایک بہت نمایاں ہے, جس کی وجہ سے ینگ جنریشن جو ہے وہ ڈائیورٹ بہت زیادہ ایزیلی ہو رہی ہے, ان کو لاجک سے بات سمجھ آ رہی ہے. فرسٹ ٹائم آئے تھے؟ جی فرسٹ ٹائم آیا ہوں. پروگرام آج سارا دیکھا؟ جی سارا دیکھا. آج کا پروگرام, انتظامیہ کا بیہیویئر, یہ سارا کچھ کیسا تھا؟ سب اچھا تھا. جی سختی تھوڑی ہے وہ, لیکن اس کی وجہ پیچھے یہی ہے کہ تاکہ مینٹین کو جو امن ہے وہ مینٹین رکھا جائے. اگر یہ نہ کیا جائے تو آپ کو پتہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ محمد رئیس ربانی. رئیس بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے. کیا کرنے آئے تھے؟ یہ جو ہے علی بھائی سے ملاقات کرنے آئے تھے, ان کا جو درس ہے وہ سننے آئے تھے. ہوگی ملاقات؟ جی الحمدللہ. کیسا رہا پروگرام آج؟ اچھا رہا. فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم آئے ہیں. یہ بتائیں انجینئر صاحب کو آپ کو جو تعارف ہوا تھا نیگیٹو ہوا تھا پازیٹیو ہوا تھا؟
नहीं जी, पॉजिटिव ही हुआ था। क्या लगता क्योंकि है हम खुद पॉजिटिव हैं, तो इसलिए जो किसी की बात सुनते हैं तो जाहिर बात है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है या नहीं, गलत। अक्सर नेगेटिव तारे वैसे भी हो जाते हैं, एक दोस्त ही कह देता है यार फलां ये बंदा वो ऐसे ऐसे कर दिया कर दिया, इस तरह भी तो हो जाता है। माशाल्लाह इनकी बातें हैं, इनका जो बयान है बहुत अच्छा होता है। ये बताएं इंजीनियर साहब को सुनने के बाद दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ में कुछ चेंज आया, जी क्या हाँ, सीखा? दिल में जो है ना एक हलचल पैदा होती है कि हकीकत को समझने का शौक पैदा होता है उनकी अच्छा, बातें सुन के। लाहौर से आप आए हैं, लाहौर भी काफ़ी बड़े उलमा का शहर रहा है। ये बताएं इंजीनियर साहब जिस तरह बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, अवामुन्नास से, ये बड़े बड़े आलिम दीन है, इनसे मिलना भी इतना ही आसान है? बिल्कुल नहीं, अच्छा, उनसे नहीं उनको मिलना भी आसान? चाहिए इसी तरीके को अडॉप्ट करना। हाँ, वो तो दीन के दावेदार है ना, बिल्कुल ठेकेदार ऐसे, है, बिल्कुल तो फिर ऐसे। क्या मिल दीन किसी बंदे ने सीखना हो तो किधर जाए? हाँ जाहिर बात है, बिल्कुल दीन को सीखना आसान होना चाहिए, ना कि मुश्किल होना चाहिए। तो ये इस तरह का उनका कोई मिलने का सिलसिला नहीं नहीं है? जी, ना तो आज तक उन्होंने कुछ इस तरह किया है, ना हम गए हैं उनके पास। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम उमार है, मैं झेलम से हूँ। झेलम से हैं? हाँ जी। अमार नाम है? हाँ जी। अमार भाई, ये बताएं इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ था? जी माशरे में तो ओवरऑल इनके मतलब जो राय थी, लेकिन ज़ाती तौर पे मैंने बेहतर समझता था। उसकी ये वजह है कि मैंने तकरीबन तमाम फ़िरक़ों को देखा है और शुरू से मैं इस्लाम का पैरोकार था, ना कि फ़िरक़ों का। मेरा ताल्लुक़ भी इस्लामी घराने से था। 8वीं पुश्त से 8वीं जनरेशन से हम मजहबी तौर पे एक सिलसिला हमारा, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा सारे ख़तीब आए हैं। इसकी वजह से ये जो तदरीस की किताबें मैंने अपने घर से पढ़ी थी, तो किसी फ़िरके का मैं पैरोकार नहीं था। इस्लाम को मैं ढूंढता था, तो मुझे इनमें नज़र आया। तो जब मैंने इन्हें शुरू में सुना, मुझे अच्छा लगा, तो फिर सिलसिला बढ़ता गया, तो आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके सामने। अच्छा, क्या लगता है इंजीनियर साहब को सुनने के बाद लाइफ में चेंज आया दीन के पॉइंट ऑफ जी व्यू? जी, काफ़ी रहनुमाई मिली। जो चीज़ें मेरे अंदर जो सवालात थे उनके जवाब मिले, जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था वो इनसे मुझे मिली। हाँ, वो बड़ा एक ज़बरदस्त सिलसिला बना। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं फर्स्ट टाइम आए इधर? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ। क्या लगता है ये जो यंग लोग हैं, ये यंग जनरेशन है, ये सारे इंजीनियर के पास ही आ रही है? हमारे जो उलमा थे, हमारे जो जितने भी खतीब हैं, कि ये वो बातें नहीं करते जो ये सुनना चाह रही है? इसकी ये मेन वजह कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे के पास एक सोचने समझने की एक चीज़ मौजूद है। कि जो पहले मामलात थे, जो पहली चीज़ें थी, उससे हट के अगर इस ज़माने में एक बंदा अगर कोई इस दौर की कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आज से 1400 साल पहले या 1000 साल पहले या 1200 साल पहले हम कैसे कर लेते सबर कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में वो बंदा कोई चीज़ नहीं कर सकता, इससे पहले वो कैसे कर पाएगा? तो ये चीज़ है जो मेरे ख्याल में एजुकेशन की अवेयरनेस है, जिस बेस पे जो यूथ है वो आ रही है, इस तरफ आ रही है। बहुत शुक्रिया भैया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमर इशफाक। उमर इशफाक। किधर से आए हो? मीरपुर ज़ात कश्मीर। अकेले आए हो? नहीं, पूरा ग्रुप आया हमारा। कितने बंदे हैं? अलहमदिल्ला 5 बंदे। 5 बंदे। क्या करने आए थे? मैं इल्म हासिल करने आया था यहाँ से बहुत यूनिक चीज़ें मिलती हैं अच्छा जो फ़िरके से नहीं मिलती। अच्छा मैं भी पहले तारीख रह चुका हूँ। अच्छा मैं पिछले साल इत्काफ बैठा हूँ। अच्छा। और वहाँ से जो है ना हमने तारीख बनाया ऑनलाइन। अच्छा। ऑनलाइन मुरीद की। ऑनलाइन तारीख? ऑनलाइन तारीख होते हैं हम। ठीक है। तो इस तरह ही हमें जब हम वहाँ से उठे ना, तो मैंने खुद अपने मुंह से बहुत बुरा बता लिया कि ये बहुत गलत है ऐसे वैसे, पर जब मैंने उसके बाद सुना ही नहीं। जब मैंने एक वीडियो देखी, फिर मैंने कहा यार मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ इसमें, तो फिर मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगाए इन पे। तो मैंने कहा यार ये तो एक हीरे हैं, तुम कौन सी लाइन पे जा रहे हो या क्यों जा रहे हो? मैंने कहा यार आप एक बार उस बंदे को सुनो। कहते नहीं हम सुनेंगे, मैं गुमराह कर देगा। मैंने कहा गुमराह किस ना करेगा, वो कुरान के कह रहे हैं, कुरान सुनो, हदीस सुनो। अब हम इत्काफ बैठे थे, मैं कहते थे कुरान नहीं पढ़ना। अच्छा, कौन कहते थे? जो तारीख हमारे जो हमारे हमें वहाँ समझाने आए थे, दीन खिलाने आए थे। क्यों नहीं पढ़ना? मैं कहता तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। जब ये मुझे कहते थे ना वो हमें, तो मैं कहता था यार किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ने किताब नाजिल भी की, हम पे ही की, हमारे नबी ले के भी है, तो हम गुमराह किस तरह होंगे? खुद रोकते हैं? खुद रोकते थे। अल्लाह हो। और हम 10 दिन कहा बैठे हैं, तो हमें एक दिन कुरान नहीं पढ़ाया उन्होंने। एक दिन कुरान नहीं पढ़ाया। और टीवी लगा हुआ था, जिस तरह पापा जानी उनका टीवी लगा हुआ है, हम वही बस वीडियोस देख रहे हैं उनकी। और जो मौज़ात के करामात, झूठी करामातें, कहानियाँ सुना रहे हैं, और बहुत लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। मैं तब भी नहीं रोकूँ। मैंने कहा यार इस तरह हो सकता है? करते नहीं, तुम वाबी हो गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम औलिया के खिलाफ जा रहे हो। मैंने कहा औलिया की इज़्ज़त हम भी करते हैं जितनी कुरान हदीस के मुताबिक है। अब हर चीज़ हमने इन्होंने सिखाई है, जिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, और हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जब हम आज मैंने रफ़ा दैन शुरू किया ना, हमारे मोहल्ले वाले
دیکھیں گے نماز پڑھتے گوریں گے, نماز نہیں پڑھنے دیں گے, آگے پیچھے پر میں پڑھتا ہوں, میرے گھر والے کہیں گے کیوں کر رہے ہو, محلے دار, گھر والے اتنا نہیں کہتے پر محلے دار جی آپ اپنے رستے سے بھٹک رہے ہو, آپ غلط جا رہے ہو, یہ حق کی لائن نہیں ہے, تو الٹی الٹی مجھا دیتے ہیں کہ دین اگر سیکھنا ہے تو عالم کے پاس جاؤ, آپ انجینئر کے پاس جا رہے ہو. ہم نے کہا عالم نہیں سیکھتے, وہی کہانیاں الٹی سیدھی کہانیاں بس. پر مجھے بہت فرسٹ ٹائم آئے ہو آج؟ میرا دوسرا چکر ہے. اب میں کافی لڑکوں کو لے گیا ہوں اس بار ساتھ, 4-5 لڑکے, ہر بار میں 2-3 لڑکے لے آتا ہوں. محلے والے کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, پر میں نے کہا نہیں میں لے کے جاؤں گا انہیں آج. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ شاہد محمود. شاہد بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ کاریاں کیا کرنے آئے تھے؟ سرکار کے دیکھنے کی. کون سی سرکار؟ ادھر تو کوئی سرکار نہیں ہے. آپ صاحب نے جو انجینئر صاحب علی ان کا بھائی, تعارف کیسا ہوا تھا؟ ایک بھائی میرا جو بھی گیا ساتھ میں دفعہ ہے, اچھا 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 اس نے مجھے لے گیا. اچھا, آپ اس سے پہلے جانتے تھے؟ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا پہلے. ابھی کتنا عرصہ ہوا ان کو سنتے ہوئے؟ یہ سنا ہے پہلی بار میں ادھر آیا. اچھا, آئے پہلی دفعہ؟ First time. اس سے پہلے سنا ہے ان کو؟ نہیں سنا ہوں, 1-2 ویڈیو دیکھی ان کی, تھوڑی سی کیسی لگی؟ اچھی لگی بہت کو, دل کو. تو اس نے بتایا گستاخ مجھے. ہے؟ نہیں گستاخ نہیں ہے, اچھا بندہ. اچھا, بہت اچھا. اچھا, دل کو اچھی لگی بات, اس لیے میرا دل کرتا ہے دوسری تیسری بار اپنے اور ساتھ اپنے بھائی کو لے کے آؤں ادھر. نہیں, لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا کہ گستاخ ہے, یہ ہے, اور یہاں کا گستاخ ہے. آپ نے دیکھی اس کے اندر کوئی؟ نہیں, میں نے ایسی کوئی بات دیکھی نہیں تھی. مجھے تو بہت دلی سکون ہوا ہے, میں نے روزہ رکھا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا, یہ بتائیں آج آپ ادھر آئے ہیں, اندر گئے تھے, فوٹو بنوا کے آئے ہیں؟ جی بنوا کے آئے ہیں. کسی اور بڑے عالم دین کے ساتھ بھی ملنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح انجینئر صاحب کے ملنا؟ ان سے انسان سب سے زیادہ ان سے آسان. ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا مولوی آ جائے, ان سے ملنا میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. عام سا مولوی آ جائے نہیں ملتے ہی ہاتھ نہیں ملاتے, تو ہاتھ نہیں ملاتے. ان سے ملنا تو بہت اچھا, دل کو سکون آیا نا. دل کا سکون آیا, ماشاء اللہ, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ شاہ زیب. کدھر سے آئے ہو؟ میں راولی کینٹ سے آیا ہوں. راولی کینٹ سے. فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی فرسٹ ٹائم آیا. ان کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ تعلق ویسے ہی, ہم بیٹھے تھے دونوں بہن بھائی, میری بہن بڑی ہے مجھ سے ماشاء اللہ, اور ہم ارطغرل دیکھ رہے تھے, ڈرامہ ڈھونڈ رہے تھے نا یوٹیوب سے, تو ان کی اچانک ویڈیو آئی تو میری بہن مجھے بولنے لگی کہ یار یہ دیکھو ایک نیا کوئی مولانا نکلا ہے, کوئی یار باتیں تو اچھی کر رہا ہے, تو ریفرنس دے رہا ہے قرآن و حدیث کے. تو ہم ویسے قرآن سارا تو ہمارا اہل حدیث ہی ہے, تو زیادہ تر عموماً تو قائد و نظریات ویسے توحید وغیرہ تو بالکل ٹھیک تھا, نماز وغیرہ بھی بہترین تھی, لیکن یہ تھا کہ کوئی گھر والے فورس نہیں تھے کرتے کہ فلانا کام کرنا ہے یا وہ نہیں کرنا نا, آزاد مائنڈیڈ تھے. لیکن جب ان کو سننا شروع کیا تو آہستہ آہستہ سنتے ہوئے اور یہ بات بھی آج سے تقریباً 5 سال پہلے کیا, تو ہم سنتے ہیں کہ ماشاء اللہ, اور زیادہ اللہ نے علم دیتے آتا گیا ذہن میں, تو پھر ان کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھنا شروع کیا, پھر حدیث بھی منگوائی, جیسے یہ بولتے تھے ویسے ہی حدیث کو کور کرنا شروع کیا, اوپر سے بھی ریفرنس وغیرہ بھی دیکھنے. پھر وہ اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کیا, انہوں نے بتایا علی بھائی نے, تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کیا. اور حدیث یہ نہیں تھا کہ یہ بتاتے تو صرف سن لیا بس کافی ہے, نہیں, چیک بھی کرنی ہے, پھر ساتھ ساتھ ویسے بھی دیکھنی میں. الحمدللہ, شکر اللہ کا. اچھا, یہ بتاؤ کہ اہل حدیث کے اوپر نا ایک کافی بری چیزیں بھی ہیں, وہ ایک ان کے اوپر ایلیگیشن ہے بڑا اہل بیت کے حوالے سے, نصبیت کے, یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. ہمیں تو تعارف ہی نہیں تھا ہوا نا, مولا علی علیہ السلام کا اتنا تعارف ہی نہیں تھا ہوا, تو ہمارے اندر بھی تھا ایک بغض جو ہوتا ہے نا اہل بیت کا, وہ تھا. لیکن وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہدایت دی ہے. وہ جب حدیث پڑھی ہیں کہ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرنی تو جنت میں نہیں جا سکتے, تو پھر وہ کافی ذرا ہوا کہ یار یہ چیز چھپائی کیوں گئی ہم سے. حضرت معاویہ کو بچانے کے لیے حضرت علی کو ہم نعوذ باللہ کا ایسے لعن طعن کر رہے ہیں, یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں تو اس میں کرنے والا کون ہے؟ یہ علماء ہی, اور کون ہے؟ پھر یہ بات کرو تو پھر یہ آگے سے چڑھتے ہیں مطلب انہوں نے خود اپنی عوام کو, حالانکہ یہ اہل حدیث میں علی بھائی کے قاعدے و نظریات میں فرق تو اتنا کوئی نہیں زیادہ, بالکل ایسے ہے, لیکن ایک ہی وہ فرق ہے جو ان کی جان کو بنا ہوا ہے, وہ صرف میرے معاویہ کو بچانے کے لیے نا اہل بیت کو نعوذ باللہ بس سائڈ پہ کر رہے ہیں. ہدایت ہے, بس یہ دعا کریں. یہ بتائیں ان کے علماء کو ملنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح انجینئر صاحب کو ملنا آسان ہے؟ نہیں, فرسٹ ٹائم آئے ہیں, لیکن بڑے بڑے علماء کو تو بس پاس ہی نہیں بیٹھ اس طرح مل سکتے ہو.
नहीं ऐसा तो नहीं ना मिलता, कौन मिलते हैं ऐसे دین کا کام کر رہے ہیں نا یار, ملے نا پھر کیوں نہیں ملتے؟ نہیں جی ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. فرسٹ ٹائم آئے ہو ادھر؟ ہاں ادھر فرسٹ ٹائم. پروگرام کیسا تھا آج؟ الحمدللہ کافی ہے, ویسے امیر آئے صاحب تو سے ہیں. ملاقات کی ہے؟ ہاں الحمدللہ کی ہے, لیکن وہ آج ہوا یہ ٹرین چھوٹ گئی ہے کیونکہ وہ عوامی ایکسپریس سے جانا تھا. ٹکٹیں تو پہلے آن لائن ہی بک کروائی ہوئی تھی, لیکن وہ بھائی بولنے لگا نہیں یار ابھی رکو, پروگرام کون سا بار بار آنا, پروگرام سن کے پھر ہی جائیں گے. میں نے کہا یار ٹکٹ کی تو غیر ہے, لیکن جو آج کمر درد ہو رہی ہے نا, میں نے کہا وہ مسئلہ کیونکہ برت کروائے تھے, آرام سے لیٹ کے جائیں گے, لیکن ابھی گاڑی پہ ذلیل ہونا پڑے گا. میں وہ کہا کوئی بات نہیں, چلو یادگیری ہے. انشاءاللہ بالکل جی. بہت شکریہ. عبد الرحمان. عبد الرحمان. رحمان بھائی کدھر سے آئے؟ میں کھاریاں, بیسیکلی میرا شہر کھاریاں, ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. کیا کرنے آئے تھے؟ میں ویسے 2018 میں آیا تھا پہلے یہاں پہ. یہاں پہ نہیں اکیڈمی میں؟ یہ ہاں اکیڈمی میں, یہ ٹھیک ہے وہ سائڈ ہے پرانی اکیڈمی. تو میں ایک ریویو دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ علی بھائی کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ ان کا اخلاق بہت جو ہے نا وہ کڑوا ہے, لیکن میں نے آج ان کو سنا ہے ان کا اخلاق کوئی کڑوا نہیں ہے. ویڈیو 2018 میں آئے تھے؟ ہاں تب سنا تھا. ہاں ادھر تو ہم نزدیک بیٹھے تھے نا, اس وقت اتنے لوگ نہیں آتے تھے. اچھا تب نہیں کڑوا تھا؟ نہیں تب لوگ جو میں ریویو دینا چاہ رہا تھا نا, فیڈ بیک دینا چاہ رہا نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں, ریویو تو آپ نے اس وقت بھی سنا تھا, اس وقت کیسا تھا. لگا؟ نہیں کوئی کڑوا نہیں تھا. اچھا میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ جو کہہ رہے تھے کہ کڑوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظامیہ کی بھی میں نے افواہیں سنی ہیں, لیکن یہ دے آر ویری کوآپریٹو, بہت اچھے لوگ ہیں. علی بھائی بھی بہت اچھے ہیں اور بڑا مزہ آیا آج اکیڈمی میں, اور ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. ہم بھی یوتھ ہیں اور ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ان کا تعارف ہوا کیسے تھا؟ ان کا تعارف میرے ایک چاچو ہوتے ہیں وہ اٹلی میں, تو ہم اس وقت چھوٹے تھے, میرے خیال سے میری کوئی 17-18 ایج ہوگی, تو وہ ان کو سنا کرتے تھے. تو ہم بھی یہی کہتے تھے, جو گاؤں میں لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کے جو چاچو ہیں نا وہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو ہم خود جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ چاچو آپ کس راہ پہ چل رہے ہیں. تو پھر چاچو ایک دن ہمیں لے کے آئے یہاں پہ کرنے, تو ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا, آپ جس بندے کے پاس جا رہے ہیں وہ گمراہ ہیں. یہ اس وقت ہماری سوچ پہ نظریہ تھا. لیکن جب ہم نے انہیں سنا اس کے بعد میں چونکہ یونیورسٹی کا طالب علم تو میں ساتھ ساتھ ان کو سنتا رہا. تو اب بھی پتہ چلا ہے کہ وہ چاچو نے ہم پہ ایک مہربانی کی تھی کہ وہاں پہ ہم کو جہاں پہ لے کے گئے تھے نا وہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا. تو یہ چاچو کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہی ہم ادھر آئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے گاؤں میں چونکہ حنفی زیادہ ہیں, کوئی بھی بندہ اہل حدیث سے بھی نہیں بلانگ کرتا, اہل تشیع کوئی کسی قسم کا فرقہ نہیں ہے جس سے, لیکن صرف جو ہے وہ حنفی ہیں. ہاں تو الحمدللہ اب جو ہیں وہ لوگ راہ راست پہ آ گئے ہیں, مسلم ہیں لوگ, حنفی نہیں. اچھا اب سن رہے بات؟ ہاں جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یوتھ ہے, ہم 5 لوگ آئے ہیں اور میرے چاچو نہیں آئے اس دفعہ, وہ ایک بھائی آیا باہر سے, تو ہم ٹوٹل 5 لوگ آئے ہیں انشاءاللہ. اچھا کیا لگتا ہے ان کے علماء کو, بڑے بڑے عالم دین ہیں جو ان کے حنفیوں کے, ان کو بھی ملنا اتنی آسان ہے جس طرح جن کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو ملنا؟ میں آپ کو پہلے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میرے دوست ہیں, 2 دیوبندی ہیں. میرا چھوٹا بھائی چونکہ رائمنڈ میں مہینے لگا کے آیا ہوا ہے, تو ابھی بھی وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں جو انتظامیہ نا وہ بہت کوآپریٹیو ہے, بہت زیادہ کوآپریٹیو, اور نہیں ملنے دیتے ایسے وہ اس طرح فوٹو سیشن نہیں ہوتا اس طرح, ٹھیک ہے. اور میں یہ علی بھائی کا اخلاق اور انتظامیہ کا اخلاق میں ان کو 110% دوں گا, بہت اچھے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام گلریز ہے. گلریز بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں گجرات سے آیا ہوں. گجرات سے. کیا کرنے آئے تھے؟ میں انجینئر صاحب سے ملنے آیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ عثمان. عثمان. آپ کدھر سے؟ گجرات سے. دوست بھائی ہو؟ دوست ہے. دوست. تعارف کیسے ہوا تھا انجینئر صاحب کا؟ انجینئر صاحب کا تو پہلے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ ایک انجینئر ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے. اس کے بعد پھر میرے ایک دوست نے تعارف کروایا کہ ڈاکٹر سراب صاحب کے سنتا تھا وہ, اس نے پھر بولا انجینئر صاحب کے تھے, تب سے سننا انشاءاللہ ماشاءاللہ 4 سال ہو گیا سنتے ریگولر ہی آ رہے تھے. آپ کو کیسے تعارف ہوا تھا؟ بھائی کس لیے تعارف ہوا تھا کہ ان کو سنے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان دیتے ہیں, یعنی آپ راہ راست پہ آ جائیں گے, یہ جو شرک ہے اس سے بچ جائیں گے. میں نے ان کو سننا شروع کیا, ماشاءاللہ کافی فائدہ ہوا ہے. اچھا آج فرسٹ ٹائم آئے؟ نہیں آگے بھی آتے رہے. یہ جو لوگ کہتے تھے کہ اس کو سنو گے اور یہ گمراہ کر دے گا اور یہ کر دے گا, گستاخ ہے, یہ باتیں پائی ہیں اس میں؟ نہیں کوئی نہیں پائی. وہ جھوٹ بولتے تھے لوگ؟ جی جھوٹ بولتے ہیں. پھر ان کا منہ توڑا جا کے؟ جی توڑا, بالکل توڑا ہے. اچھا. اختلافات بھی کچھ ہو گئے ہیں پھر آپس میں. اچھا انجینئر صاحب کو سننے کے بعد
जी जी। दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ में क्या चेंज आया, किधर देखते हो अपने आप को? दीन के लाइफ पॉइंट से ये देखते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा गुमराही में थे कि ये बुजुर्ग बचवा लेंगे, ये बुजुर्ग बचवा लेंगे, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद कुछ नहीं करना, अपने हमले से बचना है, खुद कुछ नहीं खुद कुछ नहीं करना है। वो बाबा जी बचवा लेंगे। जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कहते हैं कि वो कादरियाँ तो जन्नत में ज़रूर लेके जाएंगे, हमें खुद किसी का नहीं पता तो कौन हमें क्या लेके जाएगा। अल्लाह अकबर, सही बात है, सही बात है। शिर्क वाकई अली भाई कहते हैं सेंसिटिव इशू है। अगर किसी को इजाज़त भी है, कोई सिफारिश कर सके, किसी के पास कुछ है भी, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? एहतियात ही लाज़मी है। ऐसे सही हो गया। अगर कोई भी चीज़ है, अल्लाह पाक कहता है कि मैं दिलों के हाल जानता हूँ, मैं मुर्दे को ज़िंदा कर सकूँ। यही अगर इंसान भी करेगा, खुदा और बंदे में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये चीज़ें हम बंदे सोचते ही नहीं हैं। सोचते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। हाँ जी। अब्दुर्रहमान थोड़ा सा इधर आओ, अभी आगे चलो। अच्छा, किधर से आए हो? हम वज़ीराबाद से हैं, चारों दोस्त। चारों दोस्त हो? हाँ जी। आपका नाम? मोइजुल हसन। आपका? फैज़ान। आपका? अहमद। ये बताओ, आप भी साथ हो? हाँ जी। क्या नाम है? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा। कैसे प्लान बना? सबसे पहले तारुफ किसको हुआ इंजीनियर साहब का? आपसे शुरू करते हैं। हम चारों दोस्त हैं, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है इंजीनियर साहब के, उसमें वीडियोस और चीज़ें भेजते हैं। और हम तीनों तो पहले भी ऐसे ही, जब भी वो लाइक करते हैं इंजीनियर साहब को सुनते हैं, तो इनके साथ सेकंड टाइम आया हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और इंजीनियर साहब को जो फर्स्ट टाइम तारुफ हुआ था, नेगेटिव हुआ था, पॉजिटिव हुआ था? तो पॉजिटिव हुआ था मेरा तारुफ। अच्छा, आपको? मुझे किसी से तारुफ नहीं था हुआ, मैं बस फेसबुक से जो वीडियोस है ना देखना शुरू की थी, तो उधर से इंटरेस्ट पैदा हुआ था। जाहिर बात है, जो बंदा हक बोलता है वो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है खुद बहुत। तारुफ किसी से नहीं हुआ, खुद ही किया जो भी किया। अच्छा, क्या इंजीनियर साहब की ऐसी बातें हैं जो समझ में आई हमारे उलमा जिनसे सपारा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ा, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, उनकी बातें हमें समझ नहीं आई, इसकी क्यों समझ आ गई? क्या है? बेसिक चीज़ है ना, वो है तौहीद। इनकी जो तौहीद है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो वसीला मांगते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो दरबारों पे जाते हैं, सब कुछ पहले हम यही करते थे छोटे होते। जब से इनको सुनना शुरू किया है तो चेंजिंग आई है ज़िंदगी में चेंजिंग आई है। हाँ जी, आप बताएं, क्या लगता है कि ये इंजीनियर साहब को सुनने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो यकीन है कि जो भी फॉलो कर रहे हैं कुरान पाक को फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की जो हकीकत ज़िंदगी है उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरा पहले भी इंटरव्यू हुआ था तो मैंने यही बात की थी कि बाकी आलम दीन जो है ना, वो सिर्फ वहाबरोलियाँ और कहानियाँ सुनाते हैं, जो कि अगर उनसे बाहर निकल के सोचा जाए तो वो वाकई हंसी आती है उन पर कि ये किस तरह के आलम दीन गुजरे हैं। और ये एक ऐसा इंसान है कि जिसने अहादीस, उनके नंबर, किताबें, हर चीज़ डिटेल से बताई है। और ये चीज़ है मेन चीज़ जो जिससे हम इंस्पायर अल्हम्दुलिल्लाह इनसे। अंदर गए थे, मिल के आए इंजीनियर साहब? मिल के हैं उनसे। क्या लगता है और किसी बड़े आलम दीन के साथ भी मिलना इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी ये जान है और जितने उन पे अटैक वगैरह हुए हैं, और आम इंसानों की तरह वो आते हैं, आम इंसानों की तरह वो मिलते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, गए हैं, पिक्चर लिए, हाथ में लाया और बस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा। हाँ जी, आपको क्या लगता है जिस तरह दीन का ये काम कर रहे हैं, अगर हम अवामुन नास ने दीन सीखना है, बड़े बड़े आलम दीन हैं, उनको मिलना आसान है? किसी को भी मिलना इतना आसान नहीं है। ये तो आम शख्सियत जो है ना, जैसे हम दोनों दोस्त हैं, आम बंदे हैं, इनको मिलना इतना आसान है। वो है ना, अवामुन नास ने अगर दीन सीखना है, किसी से मिलना है, ये मिलते हैं बड़े लोग? कोई भी नहीं मिलता। ये तो इंजीनियर साहब इनको मिले हैं, तारक मसूद से बात कर ले, अगर वो तो नहीं चले। हालांकि ये दावेदार है कि दीन के ठेकेदार हम हैं, लेकिन मिलना आसान नहीं है उनसे भी। मिलना आसान। तारक मसूद साहब जो है उन्होंने भी 4 सिक्योरिटी का साथ रखे हुए हैं, लेकिन इनका कोई इतना प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वैसा हिसाब नहीं है। जब चाहो जो चाहे मर्जी आगे मिल ले संडे को। हाँ जी, सही है। चले, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।